سورہ یونس آیت نمبر 37. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ کے غیر سے بھر لیا جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور رب العالمین کی طرف سے کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے اسے گھر لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے ملا سکو بلا کر ملا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یہاں قرآن پاک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے کفار کا کیا اعتراض تھا؟ کفار یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا، یعنی جیسے ایک کہانی بنائی جاتی ہے، کہانی لکھنے والے کہانی خود سے بناتے ہیں نا، خود سے بنا کر اس کو لکھ لیتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں بلکہ اسے خود سے گھر لیا گیا، یعنی بنا لیا. گھر سے مراد بنا لیا گیا، یہ وہ والا گھر نہیں ہے، یہ گھر لیا گیا یعنی بنا لیا گیا، خود سے بنا لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کوئی کتاب نازل کر سکے یا بنا سکے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اسے بنا سکے. اس میں تو ان لوگوں کی تصدیق بھی ہے جو اس سے پہلے گزرے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اسی طرح عیسیٰ، موسیٰ، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے. تو اگر کسی نے خود سے بنائی ہوتی تو انہیں کیا پتا تھا پہلے کون کون سے نبی آئے ہیں؟ پتا تھا انہیں؟ نہیں پتا نا. جیسے ہمیں کچھ قرآن کے بارے میں جب تک نہیں بتایا گیا تو ہمیں پتا نہیں ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر یہ کتاب کسی نے خود سے بنا بھی لی ہوتی تو جو پہلی والی باتیں وہ کیسے اس کے ذہن میں آتی، اور سیم ویسے کی ویسے باتیں جو کہ اس دور میں ہو چکی ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جو ان سے پہلے نبی آئے اور گزرے، اور اس کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے ساری تفصیل اس کتاب کے اندر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے یہ جو لا ریب فیہ کا ذکر کیا ہے، یہ قرآن کے شروع میں بھی سورہ بقرہ کے اندر کہا ہے کہ لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس بات کے حوالے سے کہا ہے کہ جو تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ وہ اس جیسا قرآن پیش تو کر سکے، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان نے خود سے بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی اسے نہیں بنا سکتا. اگر یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں تو اے نبی تم انہیں کہو کہ تم اس طرح کی 10 صورتیں تو بنا کر دکھاؤ. یہ کتنی صورتیں ہیں ٹوٹل؟ 114 صورتیں. اگر تم کہتے ہو کہ قرآن کسی انسان نے بنایا ہے تو تم اس کی صرف 10 صورتیں تو بنا کے دکھاؤ. یہاں پر 10 صورتوں کا ذکر ہے، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تم اس کی جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ، اور اس کے لیے جتنے لوگوں کو ملانا چاہو ملا کر ایک صورت لکھ کے دکھا دو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود ہی جواب دیا کہ یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی قرآن جیسی صورت کوئی بھی نہیں بنا سکتا. کہانی بنانا ایک عام بات ہے، لیکن قرآن جیسی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر صورتوں جیسی صورتیں کوئی بھی نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا. تم جسے چاہتے ہو اپنے ساتھ ملا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، کیونکہ یہ قرآن فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، حلاوت و شیرینی کے حوالے سے، معنی اور مطالب کے حوالے سے، دنیا اور آخرت میں نفع بخش کے حوالے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب باتوں کو جانتی ہے جو اس نے اس قرآن کے اندر نازل کر لی. دنیا کے حوالے سے بھی باتیں ہیں اور آخرت کے حوالے سے بھی اس کے اندر باتیں ہیں. کس کو پتہ جہنم کیسی ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. تو کون اس طرح کی باتیں لکھ سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم میں کیا ہونا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں تمہارے چمڑے گلا دوں گا، جلا دوں گا، تمہیں الٹ پلٹ کر کے سینکوں گا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہیں. تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان باتوں کو جاننے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے کام جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ کسی نے بنا لیے ہیں، اس طرح کا بنانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ پاکیزہ کلام مخلوق کے کلام کے مشابہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی معجزہ دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو معجزے میں کیا دیا گیا تھا کہ کشتی بنا، پانی کہیں نہیں تھا، قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ کشتی تو بنا رہا ہے، پانی تو ہے نہیں، کہاں چلائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے گھر کے اندر سے تندور تھا، اسی تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا، اور وہ کشتی پانی کے اندر چلتے ہوئے جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی تھی۔ تو اسی طرح ہر نبی کے پاس کوئی معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضہ تھا، عصا تھی، دونوں چیزیں تھیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہر نبی کے پاس جیسے کوئی نہ کوئی معجزہ تھا جس کی مثل لوگ اس نبی پر ایمان لاتے۔ معجزہ دینے کا مقصد کیا تھا کہ نبی مانے اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ جب وہ ایسا معجزہ دیکھیں گے کہ یہ کام تو نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس کے اوپر کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اور نبی نے فرمایا مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ یہی قرآن ہے جس کو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یہ تمام معجزوں سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی تھوڑی سی قوم ایمان لے آئی تھی، حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھوڑے لوگ ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ جو بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے، اس کے حوالے سے ایک حدیث میں بھی ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں اگر 120 صفیں ہوں گی جنتی لوگوں کی تو اس میں سے 60 امت محمدیہ کی ہوں گی، یعنی آدھی صفحے کس کی ہوں گی، امت محمدیہ کی۔ اور ٹوٹل پیغمبر کتنے ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ اب 1,24,000 پیغمبر میں سے اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے تو باقی 1,23,000 پیغمبر کی امت کتنی ہوگی، صرف 60 صفحے۔ 60 صفحے ان کی ہو گئی اور 60 صفحے صرف امت محمدیہ ایک نبی کی ہوں گی۔ تو یہ جو بات ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے روز تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ ہوں گے، بات پوری ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اسی قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ اس کی اصل حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ یعنی جب کفار عرب کی جانب سے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ ملا، چیلنج کیا ملا تھا کہ تم ایک صورت بنا کر لاؤ، جب اس کا کوئی جواب نہ ملا، یہ چیلنج تھا نا ایک قسم کا 10 صورتوں کا، ٹھیک ہے نا، 10 صورتیں بنا کر لاؤ، یا دوسری جگہ پر ایک صورت ہے، بات ایک ہی ہے، یعنی ایک صورت یا 10 صورتیں۔ جب یہ چیلنج مل گیا کہ کوئی صورتیں بنا کر تم بھی دکھا دو، تو اس چیلنج کے حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جیسے ہم آپس میں گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیلنج ہے تمہارے لیے، تم اسے پورا کر کے دکھاؤ، تو اگر وہ پورا نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کفار عرب کی جانب سے بھی اس چیلنج کا کوئی جواب انہیں نہیں ملا اور نہ ہی ملنا تھا۔ ان کے پاس قرآن کریم اور نبی کی نبوت کے انکار کا کوئی عقلی جواز تو تھا ہی، یعنی عقل ان کی بھی مانتی تھی کہ یہ نبی ہے، عقل یہ بھی مانتی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن ضد اور ہٹ ڈرمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں نے قرآن کریم کو کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یعنی جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا سے مراد اس علم سے مستفید نہیں ہوئے، فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے اس علم کو حاصل کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی قرآن کی آیتیں رٹ پڑھتا رہے اسے سمجھ آئے گی بات کی؟ سمجھنے کے لیے کیا ہے، اس کا علم لینا ہوگا۔ علم لینے کے لیے جب علم لیں گے تو بات سمجھ آئے گی، اور سمجھ آئے گی تو اس کے اوپر عمل بھی آئے گا۔ لیکن کفار نے کیا کیا، اس علم کو لینے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ان کی خواہشوں کے مطابق، کیونکہ یہ علم نہیں تھا۔ پہلی بات جب آ گئی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو یہ بات ہی ان کو کھٹک گئی کہ ہم جو 360 رکھے ہوئے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، تو سب کو چھوڑ دیں۔ ان کی خواہش نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کریں، ہمارے ان بتوں کو برا بھلا نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق دین نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جیسے کہ آج کے دور میں فرقے بن گئے ہیں، اب ظاہری بات ہے کوئی فرقہ کسی فرقے کے پاس بیٹھتا ہے، جب اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ بات تو کیا کرتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔
وہ یہی کہتا ہے کہ میں اگر سمجھوں گا تو کیا ہوگا، عمل کرنا پڑے گا، تو وہ کیا کر دیتا ہے کہ میری خواہش کے مطابق تو یہ ہے ہی نہیں، ہمارے گھر میں ماحول تو ایسا ہے نہیں، تو سو ہم اس علم کو حاصل ہی نہیں کرتے۔ تو کفار نے بھی اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ان کا ماحول اور ان کی خواہشوں کے مطابق یہ علم نہیں تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیتے تھے۔ یعنی جب بات کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو انکار ہی ہوگا، جب بات کو سمجھیں گے تو پھر تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پتہ چل جائے نماز کی کتنی فضیلت ہے، وہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے۔ اسی طرح وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اس ہدایت کو اور نور حق کی بات کو، اور اس سے وہ محروم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اس سے پہلے لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی باتوں کو اور انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا، تو ان ظالموں کا انجام کیسے ہوا۔ یعنی عرب کو کیا کہا جا رہا ہے، عربی لوگوں کو، جنہوں نے کفار عرب لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی عمل نہیں کرتے اور اپنے نبی پر ایمان نہیں لے آتے تو پہلے انبیاء کی امتوں کو دیکھ لو جو اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائی تھی، تو پھر ان کا انجام کیسے ہو گیا۔ کسی کو تند و تیز ہوا آئی، کسی کے اوپر چیخ کی آواز آئی، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہی دنسا دیا۔ تو مختلف قسم کے عذاب تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے قوموں کے اوپر اتارے جو کہ نبیوں پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جب بھی کوئی نبی آ کر توحید کی پیغام دیتا ہے یا اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرواتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان نہیں لے آتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی جو ایمان نہیں لے آتے وہ کیا کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جاننے والا ہے۔ فساد سے مراد کیا ہے، جب وہ خود ایمان نہیں لے آئیں گے تو کیا کریں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہی پڑھا تھا نا جب منافقین سورۃ احزاب میں، کہ منافقین خود تو منافق تھے لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، کیا وہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، او ہمارے ساتھ چلو۔ تو یہاں بھی یہ کیا کریں گے، جب خود ایمان نہیں لے آئیں گے تو دوسروں کو بھی کیا کریں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب زمین پر دوسروں کو گمراہ کریں گے تو کیا کریں گے، فساد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ایسے فسادی لوگوں کو جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبوت کو سمجھا دیں، دین کی باتوں کو سمجھا دیں، لیکن پھر بھی وہ دین کی طرف نہ آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیا کہا کہ اگر وہ پھر بھی تجھے جھٹلاتے ہیں، تیری بات کو نہیں مانتے، تو کیا کہے، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ میرے عمل کے مطابق مجھے قبر کے اندر اور آخرت میں سزا و جزا ہوگی، اور تمہارے عمل کے مطابق تمہیں ہی سزا و جزا قبر میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ عمل کوئی اور کرے اور سزا کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی نے تو بتا دیا، اب نبی کے بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر گناہ گار وہ نبی نہیں ہوگا، پھر گناہ گار کون ہوں گے، وہ خود۔ اسی طریقے سے ایک والدہ اپنے بچوں کو ساروں کو سمجھاتی ہے، لیکن اگر دو سمجھ جاتے ہیں تیسرا نہیں سمجھتا تو قصور کس کا ہے، والدہ کا ہے؟ نہیں، سزا کس کو ملے گی، اسی بچے کو ملے گی جس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ تمہارا جھٹلانے کے بعد تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میرا عمل میرے لیے ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، میں تمہارے عمل سے بڑی ہوں جو تم عمل کرتے ہو، وانا بریء مما تعملون، اور تم بھی اس سے بڑی ہو جو میں عمل کرتا ہوں۔ یعنی میں جو عمل کرتا ہوں اس کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں مجھ سے بھی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے اور برے عمل کے حوالے سے باز پرس ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے عمل کیوں نہیں کیا، فلاں نے نیکی کیوں نہیں کی۔ ہاں اگر تم نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا پھر تم سے باز پرس ضرور ہوگی۔ اگر فریضہ ادا کر لیا ہے، والدین نے اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتا دی، نبی نے بھی اپنی امت کو ساری دین کی باتیں بتا دی،
اب نبی سے بات پرس نہیں ہوگی، والدین سے نہیں ہوگی۔ اگر والدین بھی اپنے بچوں کو نہ بتائیں اور نبی بھی اپنی امت کو ساری گائیڈ لائن نہ دے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ان سے بھی بات پرس ہوگی کہ جب تمہیں دین کا پتہ تھا تم نے اپنے بچوں کو اور اپنی امت کو کیوں نہ بتایا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب نبی بتا بھی چکے اور بتانے کے بعد وہ جھٹلائیں، تو اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں، تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تمہارے عملوں کا تم سے ہی پوچھا جائے گا اور میرے عمل کا مجھ سے ہی پوچھا جائے گا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر کہہ دیتا ہے کہ تم یہ گناہ کر لو، تمہارے گناہ کا ذمہ کس کے ہے؟ میرے ذمہ، تو کیا اس کا گناہ کا ذمہ اس کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا گناہ کا اسے بھی گناہ ملے گا اور کہنے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اس کو گناہ کے اوپر فوکس کیا، اس کو لے کے گیا، گناہ کی دعوت دی ہے، گناہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے وہ ڈبل گناہ کا مستحق ہے، اور جس نے گناہ کیا وہ بھی ڈبل گناہ کا مستحق۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی تو آگے کسی کو گناہ کی دعوت دے گا، ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ ایک مجھے دیکھ کے کسی نے گناہ کیا ہوگا، اس کو دیکھ کے کوئی اور کرے گا، اس کو دیکھ کے کوئی اور کرے گا، تو ہر ایک کے حصے میں کتنا آئے گا؟ ایک اپنے گناہ کی وجہ سے اور ایک دوسرے کے کرنے کی وجہ سے، دگنا عذاب دونوں کو ہوگا۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھا۔ یعنی جو ہماری تقدیر ہے نا، وہ پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے۔ اب تقدیر میں کیا لکھا گیا ہے؟ تقدیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، تقدیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے یہ جنتی ہوگا یا جہنم ہوگا، اور تقدیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے یہ امیر ہوگا، غریب ہوگا، یہ خوبصورت ہوگا، کالا ہوگا، یہ کتنی عمر پائے گا، کتنی نہیں پائے گا۔ یعنی میرے پیدا ہونے سے لے کر میرے مرنے تک ساری باتیں تقدیر میں لکھی گئی ہیں میری، اور میری تقدیر کب لکھی گئی ہے؟ زمین و آسمان کے بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جب میں تقدیر میں جہنمی لکھ دیا گیا تو میرے کہنے کرنے سے کیا ہوگا، میری تو تقدیر میں لکھ لیا گیا۔ لیکن ایک حدیث کے اندر مفہوم ملتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جب دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اگر وہ جہنمی بھی ہوگا، جب اسے دین کی سمجھ آ رہی ہے، وہ جہنمی والے راستے پر چل ضرور رہا تھا، لیکن جب اسے دین کی سمجھ آ رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا ہائے میری تقدیر میں تو میں جہنمی لکھا گیا ہوں، اب اگر میں جہنمی ہوں تو پھر میں جنت میں کیسے آ سکتا ہوں، چھوڑو ان عملوں کو، چھوڑو، رہنے دو۔ نہیں، بلکہ جب سمجھتا ہے، اس کو خوف آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے کہ اللہ تم مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اس کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا دعاؤں کے اندر اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس بغیر حساب۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت الفردوس دے بغیر حساب و کتاب کے۔ تو اگر اس کی تقدیر میں نہیں بھی لکھا ہوا تھا، خلوص ہو کر دعا مانگنے کی وجہ سے اس کی تقدیر کو کیا کیا جائے گا؟ بدل دیا جائے گا، اور جب اس کی تقدیر بدل جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ جنتی ہوگا۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری قسمت میں ہوگا تو میں کھاؤں گا، میری قسمت میں ہوگا تو میں کروں گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، قسمت کو بنانا پڑتا ہے۔ کہ اگر یہ کہہ بھی دے میری قسمت میں ہوگا تو میں کروں گا، تو دوسروں سے کیا کہتا ہے؟ قسمت ایسے نہیں ہوتی، قسمت کو بھی بنانا پڑتا ہے۔ جاؤ تھوڑی محنت کرو، قسمت پھر بنے گی۔ تم گھر بیٹھے رہو گے تو کون تمہیں رزق دے گا؟ تم جاؤ گے، تھوڑی سی محنت کرو گے، ہاتھ پاؤں مارو گے، تو تمہارے رزق تمہارے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم جنت میں جانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے تو تبھی جنت میں جا سکیں گے۔ ایسے بیٹھے بیٹھے ہم جنت میں نہیں جا سکتے کہ میری قسمت میں ہوگا تو میں جنت میں چلی جاؤں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلا شک تقدیر لکھی گئی ہے، لیکن تقدیر پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا، تقدیر کے اوپر گمان کر کے نہیں بیٹھنا کہ میری تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہی مجھے ملے گا، میری تقدیر میں ہوگا تو یہ ہوگا۔ نہیں، اگر میری تقدیر میں غریبی تھی اور میں کوشش کرنے سے اپنے آپ کو اچھے راستے پر امیری کی طرف لانا چاہتی ہوں تو میرے پاس طریقے بہت ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ میں دعا کروں کہ یا اللہ تو مجھے اتنا رزق دے کہ میری دنیا کی زندگی سہل گزر جائے، آسانی سے گزر جائے۔ جب میں یہ دعا کروں گی تو کیا وہ میری غریبی مجھ تک رہے گی؟ نہیں، بلکہ میری دنیا کو آسان کرنے کے لیے میرے پاس اتنی رقم ضرور آ جائے گی جتنی میں اللہ سے تقاضا کر رہی ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر میں صدقہ اللہ کے راستے میں کروں گی تو آٹومیٹکلی میرا صدقہ دینے کی وجہ سے میرے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ میں 1 روپیہ دوں گی تو اللہ مجھے کتنا دے گا؟ 10 گنا لٹا کر، 700 گنا لٹا کر۔ دونوں حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ چاہے تو 10 گنا بڑھا کر، اللہ چاہے تو 700 گنا بڑھا کر بھی تمہیں دے سکتا ہے۔ میں نے 1 دیا، اللہ 700 دے دے تو پھر میرا رزق بڑھ سکتا ہے کہ نہیں بڑھ سکتا؟ تو اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر ہے کہ استغفار،
استغفار جو ہے وہ بھی انسان کے مال کو، رزق کو بڑھاتا ہے. اب اگرچہ میری نصیب میں نہیں بھی ہے، تقدیر میں نہیں بھی لکھا ہے، لیکن جب میں یہ عمل کروں گی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا میرے لیے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ہے کہ اگر میری تقدیر میں آج ایکسیڈنٹ لکھا ہے یا کوئی برا حادثہ لکھا ہے، لیکن میں نے صبح صدقہ کر دیا. اب صدقہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اب میری تقدیر میں تھا کہ میں فرشتوں کو پتا تھا فلاں جگہ اس کے ساتھ یہ برا حادثہ پیش آنا ہے، اللہ کی طرف سے اچانک آرڈر آتا ہے اسے کوئی برا حادثہ نہیں آئے گا، چھوڑ دو، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہونا ہے تو اسے کوئی چوٹ نہیں آنی. فرشتے حیران ہوتے ہیں، اللہ پہلے تو نے حکم دیا تھا، ہاں لیکن اس نے صدقہ کرنے کی وجہ سے اپنی مصیبت کو دور کروا دی. تقدیر میں مصیبت تھی لیکن روزانہ صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ مصیبت کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی. اب یہاں سے پتہ چلا کہ تقدیریں واقعی بدل جاتی ہیں. تقدیر میری لکھی جا چکی ہے لیکن بدلنا میرے اختیار میں جیسے چاہوں اسے بدل سکتی ہوں. دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے اور کچھ عمل کے ذریعے میں اپنی تقدیر کو بدل سکتی ہوں، اور وہ میرے اپنے اوپر ہے، میں جیسے بھی چاہوں. اب یہ تقدیر ہماری جو پہلے لکھی گئی ہے وہ کتنے سال پہلے لکھی گئی؟ زمین و آسمان کے 50,000 سال پہلے. اور اس وقت اللہ رب العزت کا عرش کہاں تھا؟ اب تو آسمانوں کے اوپر ہے نا. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، کیونکہ پورے پانی تھا، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور پانی کے اوپر اللہ کا سمندر تھا اور اللہ کا عرش تھا. اللہ کا عرش اس وقت کدھر تھا؟ پانی کے اوپر تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، اور آپ کو پتہ ہے زمین اور آسمان ایسے تھے، زمین اپنی جگہ پر ہے، آسمان کو اللہ نے اٹھا کے بلند کر دیا. جب زمین و آسمان ایسے ہوں گے اور اس کے اوپر پانی ہوگا، آٹومیٹکلی اللہ کا عرش اوپر ہوگا. اور جب آسمان کو اٹھا لیا گیا تو آٹومیٹکلی اللہ کا عرش بھی ساتھ ہی آسمانوں کے اوپر مستوی ہو گیا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ جب زمین و آسمان نہیں تھے، کائنات نہیں تھی، تو اللہ کہاں تھا؟ اللہ عرش پر تب بھی تھا. اللہ کہاں تھا؟ تب بھی عرش پر تھا. اس کا عرش کہاں تھا؟ پانی کے اوپر تھا. لیکن جب زمین و آسمان بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم استوى علی العرش، پھر وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہو گیا. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ اب آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور جواب میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تو ایک ہے، امریکہ میں بھی ہے، اس وقت یہاں بھی ہے، کیسے ممکن ہے؟ ایک چیز ہو وہ امریکہ میں بھی ہو یہاں بھی ہو، کیسے ممکن ہے؟ ہاں البتہ میں جتنا اونچی جگہ پر چلی جاؤں گی اور جتنا اونچا عہدہ ہوگا، میرا مقام ہوگا، اتنی ہی میرے اندر وسعت بھی بہت زیادہ ہوگی. میں نیچے کھڑی ہوں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں اوپر چھت پہ چلی گئی ہوں تو مجھے ہمسایوں کے گھر نظر آ رہے ہیں، کس کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے، کس کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سب سے بلند جگہ پر ہے، اس کی نظر کہاں ہوگی؟ پوری دنیا کے اوپر. آٹومیٹکلی پوری دنیا کو دیکھ لے گا نا. تو وہ پوری دنیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہماری شہرگ کے قریب ہے. تو کیسے قریب ہے؟ کہ وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ہمارے سارے معاملات کو کنٹرول کر رکھا ہے. اب دیکھیں ایک ریموٹ ہے اور بم اس کے ساتھ اڑانا ہے، ٹھیک ہے. اب بم اڑانے والے کے ساتھ جو وہ کنٹرول ہے، یعنی وہ جو چیز لگی ہوئی ہے وہ تو چلو کہیں اور چلی گئی، انہوں نے بھیج دیا کہ فلاں جگہ دھماکہ کرنا ہے تو اس کو فلاں جگہ نصب کر کے آؤ. اب اس نے اس کو نصب کر دیا. ریموٹ کس کے ہاتھ میں؟ جس بندے کے، جس نے اسے اڑانا ہے. اب وہ بندہ کہاں ہے؟ وہیں تھوڑا ہوگا، وہیں ہوگا تو وہ بھی اڑ جائے گا، وہ تو کافی دور بیٹھا ہوگا. اور اس ریموٹ کے ذریعے وہ اس بم کو کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اللہ رب العزت آسمانوں پہ بیٹھ کے ہمارے اندر کی مشینری کو ایسے ہی کنٹرول کر رہا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم ہوتا ہے، اس میں سے خون بھی بنتا ہے، اس میں سے ہمارے جسم کو یعنی طاقت بھی ملتی ہے اور جسم بڑھتا بھی ہے، گروتھ بھی پاتا ہے اور فاصل مادہ بن کے نکل بھی جاتا ہے. اب یہ سارا کام ایک کھانے کے ذریعے کون کر رہا ہے؟ ہم تو صرف روٹی کھاتے ہیں نا، خون کون بناتا ہے اس سے؟ اللہ. اللہ کے ہاتھ میں وہ مشینری ہے، وہ اس کو چلا کے اسی کے اندر سے خون اور ہمارے لیے جو صحت مند غذا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر لیتا ہے اور جو فاسد ہے اس کو باہر نکلوا دیتا ہے. تو یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری شاہ رگ کے بھی قریب ہوں. اگر وہ یہ کنٹرول چھوڑ دے، سانس کیسے لیں گے؟ ہم تو اپنی مرضی سے سانس نہیں لے رہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے. جب کسی کی سانس میں تنگی ہوتی ہے
تو کیا اس کے اپنے اختیار میں ہے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے سارے اختیار میں ہے. اللہ جیسے چاہے جس طرح چاہے سارے عملوں کو کرنے والا ہے. یہ جو بات ہے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میں اس سے بڑی ہوں، جو تم کرتے ہو تم اس سے بڑی ہو جو میں کرتا ہوں. تو اس سے مراد اس کے ساتھ یہ جو حدیث ہے تقدیر والی، تو مقصد یہ ہے کہ جس کی تقدیر میں ہدایت لکھی ہوگی وہ ہدایت پا جائے گا، جس کی تقدیر میں ہدایت نہیں لکھی تو اے نبی تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. وہ بندہ خود مانگے گا نا. اللہ کے نبی نے تو مانگی ہے نا اپنی امت کے لیے. ہم کوشش کر کے ہم کر سکتے ہیں، دعا کے ذریعے ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی تو دعا کی ہے نا، آدھی آدھی رات کو اٹھ کے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت پہ رحم فرما. اور ہم بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. جب تک وہ خود نہیں مانگتا نا تب تک نہیں ملے. بات یہ ہے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس کے دل میں طلب پیدا کر کہ وہ تجھ سے دعا کرے اور تو اسے ہدایت دے. یعنی وہ خود دیکھیں، اگر میں نے کوئی چیز نہیں مانگی اور میری بہن نے کوئی چیز مانگی ہے اپنے والد سے، والد کو پتہ ہے کہ اس نے مانگی، اس نے لا دی، اب اس کو کیا پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے جب میں نے اظہار ہی نہیں کیا، جب میں نے بتایا ہی نہیں ہے. تو بلا شک وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ لے آئے گا کہ چلو اس بیٹی کے لیے لے آؤں تو اس کے لیے بھی لیتا جاؤں کچھ، لیکن وہ میری خواہش کے مطابق تو نہیں ہوگی. تو جب تک میں خود نہیں مانگتی تب تک وہ مجھے صحیح طریقے سے چیز نہیں مل سکتی. تو ساری چیزوں کا دار و مدار ہماری اپنی دعاؤں کے اوپر ہے. اگر ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعاؤں کی عوض ہمیں سب کچھ مل جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.